اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن پاک کی اطاعت کرنے والے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت اور مدد کرنے والے لوگ ہیں۔ اس کا جواب اور اس کی تفصیل قرآن پاک میں دیکھتے ہیں۔ خواتین حضرات، آج میں نے اپنے بیان کے لیے جن آیات کا انتخاب کیا ہے، ان آیات میں اللہ تعالیٰ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تفصیل کے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ اللہ تعالیٰ کے بندے جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغام کے لیے منتخب کیا ہے۔ قرآن پاک وہ اللہ تعالیٰ کا کلام جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک آنے والے لوگوں تک پہنچایا ہے۔ اس قرآن پاک کے ذریعے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے بوجھ ان سے ہٹائے ہیں، ان کو بندشوں سے آزاد کیا ہے۔ وہ بندشیں جن میں وہ جکڑے ہوئے ہیں۔ خواتین حضرات، رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن پاک کے ذریعے قیامت تک آنے والے لوگوں کو بندشوں سے آزاد کرتے رہیں گے، اور جو لوگ قرآن پاک کی اطاعت کریں گے وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت اور مدد کرنے والے لوگ ہوں گے، اور یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ خواتین حضرات، آج میں نے جن آیات کا انتخاب کیا ہے، ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو روشنی کے نام سے پکارا ہے۔ میری ویب سائٹ www.quranpak.com پر اس موضوع پر میری کتاب موجود ہے، جس میں میں نے روشنی والی آیات کا احاطہ کیا ہے۔ خواتین حضرات، آئیں قرآن پاک کی طرف چلتے ہیں اور آج کی منتخب شدہ آیات کو دیکھتے ہیں۔ سورہ اعراف آیت 157، پارہ نمبر 9۔ جو لوگ اس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں جو نبی امی ہے، جس کا ذکر وہ اپنے ہاتھ تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں، وہ رسول انہیں نیکی کا حکم دیتا اور برائی سے روکتا ہے، ان کے لیے پاکیزہ چیزوں کو حلال اور گندی چیزوں کو حرام کرتا ہے، ان کے بوجھ ان پر سے اتارتا ہے اور وہ بندشیں کھولتا ہے جس میں وہ جکڑے ہوئے ہیں۔ لہٰذا جو لوگ اس پر ایمان لائے، اس کی حمایت اور مدد کی اور اس روشنی کی اطاعت کی جو اس کے ساتھ نازل کی گئی ہے، تو یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ خواتین حضرات، آپ نے سورہ اعراف کی آیات 157 کا ترجمہ سنا۔ آپ نے دیکھا کہ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تفصیل کے ساتھ بات چیت کی ہے اور قیامت تک آنے والے لوگوں کو بتایا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت اور مدد کرنے والے وہ لوگ ہوں گے جو قرآن پاک کی اطاعت کرنے والے ہوں گے، اور یہ لوگ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے لوگ ہوں گے، اور یہی لوگ کامیاب ہوں گے۔ خواتین حضرات، فرقہ پرست اہل قرآن کو مرتد کہتے ہیں، حالانکہ وہ خود رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے پیغام سے مرتد ہوئے ہیں۔ انہوں نے فرقے بنا کر فرقوں کی تعلیمات حاصل نہ کرنے کی بدولت اہل قرآن کو مرتد قرار دیتے ہیں۔ خواتین حضرات، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے لوگ وہ ہیں، اس کی حمایت اور مدد کرنے والے لوگ وہ ہیں جو روشنی یعنی قرآن پاک کی اطاعت کریں گے، جو
کامیاب ہونے والے لوگ ہوں گے۔ خواتین حضرات، یہ تو ایک کامن سینس کی بات ہے۔ اگر ہم قرآن پاک میں غور کریں تو جو لوگ حضرت نوح علیہ السلام کے لائے ہوئے پیغام کو قبول کرنے والے تھے، عذاب ان پر آیا تھا یا جنہوں نے اس پیغام کو جھٹلایا تھا؟ پھر کامن سینس کی بات ہے، حضرت شعیب علیہ السلام کے لائے ہوئے پیغام کو جنہوں نے جھٹلایا تھا ان پر عذاب آیا تھا یا جنہوں نے اس کو قبول کیا تھا؟ خواتین حضرات، جنہوں نے ان کے پیغام کو قبول کیا تھا وہ تو ایمان والے لوگ تھے، وہ کامیاب ہونے والے لوگ تھے۔ عذاب تو ان پر آئے گا جو اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے پیغام کو جھٹلاتا ہے، جس طرح فرقہ پرستوں نے قرآن پاک کو جھٹلایا ہے، قرآن پاک کو تشریح اور تفسیر کی آڑ میں سارے قرآن پاک کو جھٹلایا ہے اور اس کی آیات کو بدلا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ فرقے نہیں بنانے تو وہ اس کا مطلب بتاتے ہیں کہ فرقے بناؤ۔ تو عذاب تو ان پر آئے گا جنہوں نے قرآن پاک کو بدلا ہے، قرآن پاک کو جھٹلایا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے پیغام کو نہیں مانا، عذاب تو ان پر آئے گا۔ جو اہل قرآن ہوگا وہ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت اور مدد کرنے والا ہے، وہی تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والا ہے اور وہی کامیاب ہونے والا ہے۔ جبکہ اللہ تعالیٰ نے سورہ انعام کی آیت 159 کے مطابق حکم دیا ہے کہ جو لوگ دین میں فرقے بنائیں گے یعنی گروہ بنائیں گے ان کے ساتھ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایسے لوگ جب اللہ تعالیٰ کے پاس جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو خود بتائے گا کہ وہ کیا کر رہے تھے، کیونکہ دین کا معاملہ تو اللہ تعالیٰ کا تھا، قرآن پاک کا معاملہ تو اللہ تعالیٰ کا تھا۔ اللہ تعالیٰ کا جو پیغام تھا، جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے لوگوں تک پہنچایا تھا، یہ معاملہ تو اللہ تعالیٰ کا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو قرآن پاک ہم تک پہنچایا ہے اور یہ آخری کتاب ہے اور اس کے بعد کوئی کتاب نہیں آئے گی، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول ہیں۔ اور جو بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے پیغام کو تفسیر یا تشریح کی آڑ میں جھٹلائیں گے وہی اللہ تعالیٰ کے غضب کا مستحق ٹھہریں گے۔ خواتین حضرات، جو لوگ قرآن پاک کی اطاعت کریں گے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کے ذریعے ان کو بڑے اجر کی خوشخبری دی ہے، ان کی گناہوں کی معافی کی خوشخبری دی ہے۔ آئیں اس بات کو قرآن پاک میں دیکھتے ہیں۔ سورہ یاسین آیات 10 تا 11، پارہ نمبر 22۔ ان کے لیے برابر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں خبردار کریں یا نہ کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو صرف اسے خبردار کر سکتے ہیں جو نصیحت یعنی قرآن پاک کی اطاعت کرے اور بغیر دیکھے اللہ تعالیٰ سے ڈرے۔ ایسے انسان کو بخشش اور بہترین اجر کی خوشخبری دے دیجیے۔ خواتین حضرات، آپ نے سورہ یاسین کی آیات 10 تا 11 تک کا ترجمہ سنا۔ آپ نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کو نصیحت کہہ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف اسے خبردار کر سکتے ہیں جو نصیحت یعنی قرآن پاک کی اطاعت کرے اور بغیر دیکھے اللہ تعالیٰ سے ڈرے۔ ایسے انسان کو بخشش کی اور بہترین اجر کی خوشخبری سنا دیجیے۔ خواتین حضرات، آپ نے دیکھا کہ جو لوگ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے قرآن پاک سے خبردار ہوں گے، اس کی اطاعت کریں گے اور بغیر دیکھے اللہ تعالیٰ سے ڈریں گے تو ایسے ہی انسان کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے اور وہ بہترین اجر کا حقدار ہے۔ خواتین حضرات، فرقہ پرست تو قرآن پاک سے خبردار ہی نہیں ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ انہیں خبردار کریں یا نہ کریں۔ فرقہ پرست تو تشریح کی آڑ میں قرآن پاک کو جھٹلاتے رہتے ہیں، وہ کیسے قرآن پاک سے خبردار ہوں گے؟ جو لوگ قرآن پاک سے خبردار ہوں گے اور قرآن پاک کی نصیحت پر عمل کرنے والے ہوں گے، قرآن پاک سے نصیحت حاصل کرنے والے ہوں گے، قرآن پاک کی اطاعت کرنے والے ہوں گے، ان کے اللہ تعالیٰ گناہ معاف کرے گا اور ان کے لیے بہترین اجر تیار ہے۔ اور یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کے ذریعے خوشخبری دی ہے۔
سچے کلام کے ذریعے خوشخبری دی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی سچی باتوں میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی۔ خواتین حضرات، آئیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا شمار ان لوگوں میں کرے جو قرآن پاک کی اطاعت کرنے والے ہوں، یعنی جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت اور مدد کرنے والے ہوں، تاکہ ہمارا شمار بھی ان لوگوں میں ہو جو کامیاب ہونے والے ہیں۔ آمین یا رب العالمین۔